برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کنی انچو گستگ روچا سینیٹ دیوانہ صحافی اور میڈیا ورکرز کے استا آنی تحفظ ترمیمی بل 2025 منظور کنک بودتگا تو ای بل ردا مگندے کے اما صحافی کے استا بغیر ایک دباؤ یا پریشر یا آزادیہ کو کارکت کنا تو آن اسرا چھوڑیں دباؤ دیگ نبی اگا اما کس کے استے جرنلسٹاں پریشرائز کاں یا آن اسرا تشدد کاں تو اما آیا مجرم قرار دیگ بھی آئی سرا 6 سالہ 10,000 1 لاکھ کلدار جرمانہ جنگ بھی اور بل کہتے ہیں سینیٹا پیش کنک بوتا یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینیٹ ہیں آئی سربراہی آئی دیوان بوتا تو بلا گوشک بوتا کہ صحافی کے استا آنی معلومات یا آنی ذرائع ظاہر کنگے واسطہ آئی چھوڑے پریشر کنگ نبی اگر کسی آئی پریشر کا کہ کجام ذرائع تو پلا نیوز کہتے ہیں آرتا تو جرمی قرار دیگ بھی ہو آنی خلافہ کارروائی کنگ بھی تو بل متن کہتے ہیں یہ گوشک بوتا کہ اظہار رائے مراد معلومات نشر کنگ یا یہ شائع کنگ اک کہتے ہیں اما صحافی جندے گئیں صحافیانی تحفظ واسطہ کمیشن جوڑ کنگ بھی کمیشن چیئر پرسن ہائی کورٹ جج یا اما مردم کے جج اہلیت دارگے داروں کے شخصی یا مردمی بھی تو بل ہم گوشک بوتا کہ چیئر پرسن گورا 5-10 سالہ پریکٹس تجربہ بھی خاص طور پر انسانی حقوق و صحافیانی حقوق کے بابتا تو کمیشن چیئرمین ممبر تقرری وفاق حکومت کا چیئر پرسن اور آئیے بعض کانی مدت 6 سال بھی اشیے تو کا اچوڑی توسی کنک نبی اور دومنی مگا مگندے کے مروچی احمد استا کہ فیکا ایکٹ کہتے ہیں اما پروفیشنل صحافی کے یا نیشنل چینل قومی اخبارات تاغو منسلک ہیں یا مقامی پریس کلبانی کیا پریس کلب کے رجسٹرڈ ہے تو پیکا ایکٹا چی مستثنا قرار دیگ بودتگاں او یہ وڑی صحافیانی سرا پیکا ایکٹ اطلاق نبی اگر کسی صحافیاں دھمکی نقصان دیا کے کوشش کاں تو مردمارا 7 سال کے لئے سزا دیا گو یہ لاکھ کلدار جرمانہ جنک بھی دو منی مگو چیزی ہوتا ہے پیسر مجھتا کہ پیکا ایکٹ کہتے ہیں صحافیانی سرا یک لوجان زہمی بودتا بلے ای قتم کنک بودتا وہ اما صحافی کہتے ہیں آگا یوٹیوب چینل چلائنا یا منسلک نہ کجام پریس کلب یا دومنی مگا نیشنل میڈیا ہا یا چینلز ہاں قومی اخبارات وابستہ نہ تو ہانی سرا اشیاء اطلاق بھی پترانا برجائے میں بلال ڈار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کاری امرداری کنگے ینگیشن کا پتران کریں. السلام علیکم ڈار صاحب. وعلیکم السلام. ڈار صاحب ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے جو پیکا ایکٹ ہے وہ منظور کیا گیا صحافیوں کو بہت زیادہ تحفظات تھے لیکن گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سینیٹ میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا ترمیمی بل جو ہیں منظور کر لیا گیا جس میں جو ہمارے صحافی برادری ہیں ان کو کافی حد تک اپنے رائٹس کے حوالے ایک تحفظ ملا ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل سینیٹ میں منظور ہوا ہے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ان کے تحفظ کے لیے تو یہ کس حد تک صحافیوں کے لیے صحافیوں کے جو تحفظ ہے ان کی پروٹیکشن ہے ان کی رائٹس ہے ان کا ایک ضامن بنے گا؟ دیکھیں پاکستان میں ہر طرح کا قانون تقریباً ہر طرح کا قانون موجود ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ ملکوں میں ہے لیکن پرابلم ہمارے ہاں جو سب سے بڑی آتی ہے وہ ان قوانین پہ عمل درآمد کے لیے آتی ہے. یہاں عمل درآمد نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے اور ترقی یافتہ تہذیب یافتہ معاشروں ملکوں کے اندر ان پہ 100% عمل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے شعبوں میں ایسی بھی سکم ہیں ان کے حوالے سے مناسب پراپر قانون سازی نہیں ہے یا قانون ہیں تو وہ بہت پرانے ہیں اور ان کے اندر جو ترمیم کی ضرورت تھی وہ کبھی بھی نہیں کی گئی. تو اسی طرح کا معاملہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے حوالے سے بھی تھا اور یہ بل کئی سالوں سے پینڈنگ میں تھا. ہم کئی سالوں سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے تھے کہ اس بل کو منظور کیا جائے لیکن یہ بل کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا اور اس کی وجہ سے یہ بل منظور نہیں ہو پا رہا تھا یا آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. لیکن اب الحمدللہ یہ بل منظور ہوا ہے. اس کے اندر بہت ہی اچھی شیکیں موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جرنلسٹ کو اس کے کام کے دوران کوئی دھمکائے گا ڈرائے گا یا ایسی کوئی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف اس کو بھی وہ بھی قابل سزا ہوگا, اس کو بھی سزا ہو سکے گی. اور اس کے حوالے سے ایک اور جو اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ جرنلسٹ کے جو معاملات ہیں جو کیسز ہوں گے ان جرنلسٹ کے وہ ان کے لیے ایک خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی
اور وہ عدالتیں جرنلسٹ کے جو مقدمات ہوں گے ان کو بہت تیزی سے نپٹائیں گی، ان کی سماعت تیزی سے کریں گی. تو یہ ہمارا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا. بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے جرنلسٹ مرڈر ہوئے ہیں، آج تک کسی بھی جرنلسٹ کے قاتلوں کو حتمی سزا نہیں ہو سکی. اگر دو تین جو مثالیں موجود ہیں، زیادہ نہیں، صرف دو تین مثالیں موجود ہیں جن میں جرنلسٹ کے قاتلوں کو سزا تو ہوئی، لیکن وہ کئی سال گزرنے کے بعد ہوئی، اور وہ اگلی عدالتوں سے یا تو بری ہو گئے، یا انہوں نے پیچھے جو ورثاء تھے ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے. کیونکہ جرنلسٹ کے پاس اپنے پاس بھی وہ وسائل ان کی فیملیز کے پاس نہیں ہوتے زیادہ تر کہ وہ پیچھے بیٹھ کے مقدمہ بھی لڑیں اور گھر کے معاملات بھی چلائیں. تو عموماً پھر ایسے میں وہ صلح کی طرف ہی معاملات جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ فی الفور اس معاملے کو نپٹایا جائے اور اس میں خصوصی عدالتیں بنائی جائیں تاکہ وہ عدالتیں صرف جرنلسٹ کے کیسز کو دیکھیں، سنیں، سماعت کریں اور جلد سے جلد فیصلہ کریں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں موجودہ حکومت کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جرنلسٹ کا یہ درندہ جو مطالبہ تھا اس کو وہ منظور کیا اور اس کے حوالے سے عملی اقدام بھی اٹھایا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معاملات پہ ان جو بل پاس ہوا ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری شک ہے کہ اگر جرنلسٹ کو کوئی مجبور کرتا تھا، پہلے کیا جاتا تھا کہ آپ اپنا سورس بتائیں کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے. تو اس سے جو سورس ہوتا تھا وہ انسکیور یعنی غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، اور اس طرح کی صورتحال میں صحافیوں کو اپنی صحافتی فرائض سر انجام دینے میں بڑی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا تھا. اب صحافی سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھ سکتا اس جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کہ آپ اپنا سورس آف انفارمیشن بتائیں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس سے نہ صرف جرنلسٹ پروٹیکٹ ہوا بلکہ اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہوا ہے. تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے فائدہ ہوگا اور ہمیں نقصان نہیں ہوگا. تو باقی اب عمل درآمد کی بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس قدر عمل درآمد ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ہمارے صحافی برادری ان کو اٹھایا جاتا تھا، تشدد ان پہ کیا جاتا تھا بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی کیسز کے، تو پولیس سے بھی تشدد کرتا تھا، دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں صحافیوں کو ہراساں کرتے تھے. تو اب اس بل کے بعد کیا اب ان کو ہراساں کرنا یا دھمکانا، ان کو ڈرانا اب ممکن نہیں ہے؟ جو 7 سال کی قید کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ، یہ اور شخص پہ جو ہیں نافذ العمل ہوگا جو صحافی کو ہراساں کرتے ہیں، صحافیوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو؟ دیکھیں، یہ جو اس بل میں ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس کمیشن کے جو چیئرمین ہوں گے وہ کوئی سابقہ ہوں گے، ریٹائرڈ جج، جو ہائی کورٹ کے جج اس طرح کے یا کوئی اور بڑے جج ہوں گے وہ ہوں گے. اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے سوائے وہ تمام باقی جو ادارے ہیں ان کو وہ یہ طلب کر سکتے اور ان کے حوالے سے یہ ان کو پنشمنٹ کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، اور خصوصی عدالتیں جو بنیں گی اس کے حوالے سے ان کے اندر ان کے کیسز بھیج سکتے ہیں. جو پولیس ہے یا جو سویلین ادارے ہیں اب ان پر ایک کڑی تلوار لٹک جائے گی، اور جو خفیہ ادارے ہیں ان کو یہ دیا گیا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن یہ کمیشن یا یہ عدالتیں نہیں کر پائیں گی، لیکن یہ جو کمیشن ہوگا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، یہ کمیشن ان کیسز کی پوری سماعت کرے گا اور ان کیسز کو کیس تیار کرے گا. اور اس میں جو صرف اور صرف جو ملٹری کے ادارے ہیں یا جو خفیہ ادارے ہیں ہمارے، ان کے خلاف کیس تو نہیں کر سکیں گے ڈائریکٹلی، نہ سن سکیں گے نہ طلب کر سکیں گے، لیکن ان کے جو ہائی اپس ہیں، اعلیٰ لیول اعلیٰ افسران ہیں یا متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن وہ معاملہ ریفر کرے گا کہ جی آپ کے فلاں جگہ پہ آپ کے جو لوگوں نے اس طرح سے ساتھیوں کو ٹارچر کیا ہے یا ان کو مینٹلی ان پہ تشدد کیا ہے یا ان کو دھمکایا ہے یا کسی کو اٹھایا ہے، تو آپ اس کے خلاف خود انکوائری کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ جب ظاہری بات ہے یہ معاملہ جب ہائی اپ کے پاس جائے گا
تو وہاں سے یہ ٹیک اپ بھی ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو باقی اس بل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست قانون سازی ہو گئی ہے کہ اس میں اب کوئی میرا خیال ہے فوری طور پہ تو ہمیں کوئی حکم ہی نہیں، لیکن ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ چیزیں بدل. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری ہم نے دیکھا کہ پیکا جو ترمیمی ایکٹ وہ لایا گیا، اس کے بعد آج ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، تو کہا گیا جو پروفیشنل جو صحافی ہیں وہ چینل سے یا قومی اخبارات سے منسلک ہیں یا کسی مقامی پریس کلبز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو انہیں پیکا ایکٹ سے مستثنا قرار دیا گیا. تو جو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، کیا پیکا ایکٹ اب بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے، کچھ صحافی جو ہیں اس پہ اس کو استثناء ہے، تو پھر یہ کن صحافیوں کے لیے ہوگا پیکا ایکٹ، کس پہ اپلائی ہوگا؟ پیکا تو دیکھیں جو سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کے اوپر تو پیکا ایکٹ لاگو ہونا ہی ہونا ہے. اور لیکن صحافیوں کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم صحافی جس طرح کہ اب جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے اندر انہیں ایک سہولت دے دی گئی ہے کہ ان سے سورس آف انفارمیشن نہیں پوچھا جا سکتا، ان سے ذرائع نہیں پوچھے جا سکتا کہ جنہوں نے خبر دی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جو جرنلسٹ نہیں ہیں وہ عموماً یہی کرتے ہیں کہ ذرائع کا نام لے کے یا اور خفیہ ذرائع کا کہہ کے اور وہ خبر دے دیتے ہیں، کسی کی بھی دل آزاری کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں. تو لیکن صحافی جو عملی طور پہ جو اچھے جرنلسٹ ہیں وہ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہونے والی ہوتی ہیں اور ان کو وقت پتہ چل جاتی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک بڑا اندھا دھند کام ہوتا ہے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھے ہوئے یا ان پہ عمل کیے بغیر کسی کی بھی کردار کشی کر دی جاتی ہے اور کسی کے خلاف بھی جھوٹی خبریں دے دی جاتی ہیں. تو ان کی روک تھام کے لیے، فیک نیوز کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے. اب جرنلسٹ جو ہیں ان سے اب دیکھیں جس طرح مثال کے طور پہ جرنلسٹ کو یہ جو قانون پاس ہوا ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل، اس میں ان سے جرنلسٹ سے اب ان کے سورس آف انفارمیشن یا ذرائع نہیں پوچھے جا سکتے. تو اس کے بعد جرنلسٹ کو یہ سہولت ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اگر ذرائع کا لکھ کے تو وہ ان کو تھوڑی اس میں رعایت ہے. لیکن اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی جرنلسٹ دانستہ طور پہ ذرائع کا لکھ کے اور جھوٹی خبریں بار بار دے رہا ہے، تو یہ پھر بڑی غلط بات ہوتی ہے اور اس میں پھر ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن صحافیوں کو تھوڑی ان جرنلسٹ کو جو واقعی بونافائڈ جرنلسٹ ہیں، جو پریس کلبس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو کسی بڑے یا کسی بھی میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کو پیکا ایکٹ میں یہ رعایتیں دی گئی ہیں. کیونکہ ہمارے کام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم قبل از وقت خبر دے دیتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے. تو وہ بھی اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو پیکا ایکٹ کے اگر اس کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ قابل گرفتی ہو سکتی ہیں. تو ان کچھ چیزوں میں کچھ رعایت ملی ہے اور آگے چیزوں کی وضاحت جیسے جیسے کام ہوں گے، جیسے کم معاملات آگے بڑھیں گے تو ان کی وضاحت ہوگی کہ کس حد تک یہ رعایت ہے اور کن کن شعبوں میں ہے اور کس طرح سے ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. میں نظر کو بلال ڈار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، پیکا ایکٹ اور سینیٹا پاس بتگیں صحافیانی حوالہ یا میڈیا ورکرز کے استانی حوالہ تحفظ ترمیمی بل لے آوتا کا پتران کا بریک کے بعد بتا بریک اور پیش ہونے واقع ہے کہ شنگا پتران کا